السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے بڑی پیاری باتیں مسجد کا صدر کیسا ہونا چاہیے، مسجد کے انتظامیہ کے صدر کے متعلق لکھی ہے، آپ بھی سماعت کریں۔ نمبر 1، 25 تا 50 سالہ دیندار مسلمان۔ نمبر 2، نماز روزے کا پابند۔ نمبر 3، چہرے پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہو۔ نمبر 4، سورہ یاسین ماں خطبہ جمعہ اولا و ثانیہ زبانی یاد ہو۔ نمبر 5، مکمل شرعی لباس ہو۔ نمبر 6، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اذان و اقامت آتی ہو۔ نمبر 7، وضو اور نماز کی سنتیں و شرائط و فرائض مکمل یاد ہوں۔ نمبر 8، امام صاحب موجود نہ ہو تو ان کے نہ ہونے پر امامت کی ذمہ داری بخوبی انجام دے سکتا ہو۔ ان تمام چیزوں کو اپنے اندر پانے کے بعد ہی مسجد کمیٹی کا صدر بنیں یا مسجد کمیٹی کے صدر کے الیکشن میں کھڑے ہونے پر توجہ دیں، ورنہ خود کے جاہلانہ دماغ کو ایک عالم کے اوپر مسلط کرنے سے گریز کریں۔ ایک مسجد کا امام محلے کا امام ہوتا ہے، کسی کے باپ کا غلام نہیں۔ ذرا نہیں، پورا سوچیں کہ جو مسجد کے صدر صاحبان ہوتے ہیں مسجد کمیٹی کے، اللہ ماشاء اللہ مہینوں گنتی تو مسجد کے اندر آتے نہیں ہیں، لیکن مسجد کمیٹی کا صدر بننے میں بڑا انہیں فخر محسوس ہوتا ہے اور بڑی خوشی خوشی وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی ٹھاٹ باٹ میں رہتے ہیں۔ ان کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے رہنے کا۔ سوسائٹی کے اندر بھی بڑی اکڑاوٹ رہتی ہے، روڈ کے اوپر بھی اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں کہ مسجد کمیٹی کے انتظامیہ کے صدر ہیں، انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ تو مسجد انتظامیہ کے صدر کا یہ عالم ہے۔ مسجد انتظامیہ کے صدر کا گھر اگر مسجد کی دیوار سے لگا ہوا ہو تو تب بھی مہینوں گنتی وہ صدر صاحب آتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ مسجد انتظامیہ کے جو صدر صاحب ہے وہ مسجد میں کب آتے ہیں تو اس کے متعلق میں نے چند چیزیں لکھی ہیں، وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ مسجد کمیٹی کے صدر صاحب مسجد میں اس وقت آتے ہیں جب ان کا ارادہ فتنہ پھیلانے کا ہو، یعنی مسجد کا کام اچھا چل رہا ہو اس کو بگاڑنے کا ہو، مسجد کے امام کو بدلنا ہو، یعنی مسجد کے امام سے اگر اب دل بھر گیا ہو، اب دوسرا امام چاہیے ان کو، تو اس کو بدلنے کے لیے مسجد کے صدر صاحب بڑے اچھے انتظام سے آتے ہیں۔ جب مسجد میں من مانی کرنی ہو، یعنی جب اپنے آپ کو منوانا ہو، اپنی بات کے اوپر اٹک جانا ہو، جب مسجد کے صدر صاحب بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے آپ کو صدر ثابت کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب مسجد میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو صدر صاحب کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ اسے روکنے کے لیے بڑی جلدی چلے آتے ہیں۔ مہینوں گنتی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گی، لیکن اگر جہاں مسجد میں کوئی اچھا کام دکھ رہا ہے تو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا، اسے روکنے کے لیے آتے ہیں۔ کس سے پوچھ کے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کائی کے لیے کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ اپنی بس زبانی سے کہتے ہیں، اور اچھا بھلا کام ہوتا ہوا رک جاتا ہے، لوگ بزن ہو کے مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ اور مسجد انتظامیہ کے صدر کی بھی یہی نیت ہوتی ہے، مسجد کے اندر کام میں ہونے نہیں دوں گا تو جب تک میری صدارت برقرار رہے گی۔ اگر مسجد کے اندر اچھے کام ہونے لگیں گے، بہت زیادہ تعداد میں مسجد کے اندر لوگ آنے شروع ہو جائے گے تو میری جاہلانہ حرکت کسی کو برداشت نہیں ہوگی، یقیناً مجھے لوگ مسجد انتظامیہ کی صدارت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو وہاں تک بات نہ پہنچے وہ پہلے انتظامات کر لیتے ہیں۔ پھر مسجد کے انتظامیہ کے صدر کب آتے ہیں؟ امام کی دھجیاں اڑانے کا جب ان کا ارادہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے صدر صاحب مسجد میں آتے ہیں، اپنی گندی اور گھنونی ذہانت کا ثبوت دینے کے لیے مسجد انتظامیہ کے صدر مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاء اللہ، لیکن کثیر تعداد ہے مسجد انتظامیہ کے صدر جن کے اندر یہ حرکتیں، یہ غلیظ حرکتیں پائی جاتی ہے، اس لیے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ مسجد کو اپنی پراپرٹی بتانے کے لیے چلے آتے ہیں، نماز کے لیے تو نہیں آتے ہیں، امام صاحب کی اصلاح کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب سے زیادہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اگر کسی مسجد کے صدر صاحب نے حج تو کر لیا تو پھر اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے ہیں، لگتا ہے کہ سارا علم انہوں نے پی کر آیا ہے۔ حج کرنے کے لیے گئے تھے، حج کے ارکان اور حج کے شرائط اگر پوچھے جائے تو وہ نہیں معلوم ہوتے کیا ہے، لیکن وہاں لگتا ہے ان کے اوپر علم کا نزول ہو گیا ہے۔ حج کرنے کے بعد میں آنے کے بعد امام صاحب کو فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، امام صاحب کے تقوی و طہارت کے سوالیہ نشان کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسجد کے صدر صاحب اگر حاجی بن گئے تو
پہلے تو ظلم ہوتا ہی تھا، لیکن اب حج کرنے کے بعد ڈبل ان کا ظالمانہ رویہ ہو جاتا ہے۔ حج کرنے کے بعد تو اللہ نے آپ کی پچھلے زندگی کے اندر ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، آپ کی تو یہ ذمہ داری تھی کہ آپ وہاں سے آتے، ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے۔ کورا کاغذ ہے، اور کورے کاغذ کے اوپر آپ کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں لکھی جاتی تو کیا بات ہوتی۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو مقام و مرتبہ بھی ملتا، دنیا کے اندر بھی عزت ہوتی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ پھر امام صاحب کی اصلاح کے بعد امام صاحب کو دین سکھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو امام صاحب جو مسجد کے اندر آپ کے نماز پڑھاتے ہیں، وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے تھے کہ گھاس چھیلنے کے لیے گئے تھے؟ آلو کتر رہے تھے وہاں پہ جا کے، وہ جو آپ دین سکھانے کے لیے مسجد کے امام صاحب کو آ جاتے ہیں، اور امام صاحب بھی نیچے منڈی ڈال کے سنتے رہتے۔ آپ کو شرم نہیں آتی ذرا سے کہ کوئی جاہل آپ کو دین سکھائے گا، کوئی جاہل بتائے گا آپ کو کیا دین ہے؟ آپ مدرسے میں کائی کے لیے گئے تھے؟ تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسے جاہل صدر جب کوئی غلط بات بولے تو آپ اسی وقت انہیں سمجھائیے، آپ اسی وقت ان کی اصلاح کیجیے۔ اگر وہ تمام لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں آپ کو بول رہا ہے یا آپ کے سامنے آپ کو ذلیل کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جس لہجے میں وہ آپ سے بات کرے اس سے ڈبل لہجے میں آپ اس سے زیادہ بلند آواز سے اس کو جواب دیں، تاکہ آئندہ کوئی حرکت نہ کرے، اور آپ کے اس عمل کو دیکھ کے دوسرے امام بھی ہمت کرے اور ایسے جاہلانہ مسجد انتظامیہ کے صدر کے لیے وہ آپ کا جو عمل ہے وہ باعث عبرت بن سکے۔ پھر امام صاحب کو دین سکھلانے کے لیے وہ آ جاتے ہیں۔ امام صاحب کو نماز کا درست طریقہ بتانے کے لیے مسجد انتظامیہ کے صدر مسجد میں آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ صدر صاحب کو نماز آتی ہے یا نہیں آتی ہے، لیکن وہ امام صاحب کو نماز کا طریقہ ضرور سکھائے گے۔ امام صاحب کو دعا کا طریقہ سکھانے کے لیے مسجد انتظامیہ کے صدر مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ امام صاحب پر چلانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ امام صاحب کو سب کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے مسجد انتظامیہ کے صدر آ جاتے ہیں۔ امام صاحب کا حساب کتاب کرنے کے لیے مسجد میں انتظامیہ کے صدر آ جاتے ہیں۔ جو مسجد میں اگر کوئی شخص خوش دلی سے خدمت کر رہا ہو، اسے روکنے کے لیے مسجد میں چلے آتے ہیں، تاکہ وہ مسجد میں کوئی خدمت کو انجام نہ دے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ خدمت انجام دے گا تو لوگ اس سے خوش ہو گئے، خوشی ظاہر کرے گے، لوگوں کو شخص سے دلی لگاؤ پیدا ہوگا، تو مسجد انتظامیہ کے صدر کا سر درد بن جائے گا، وہ تو وہ کام ہونے ہی نہیں دیتے، بلکہ ایسے لوگوں کی وہ دل شکنی کر کے حوصلے کو توڑ کر اس قدر اس کو مجبور کر دیتے کہ وہ مسجد کو چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہے، مسجد بدل لیتا ہے۔ مسجد انتظامیہ کا صدر مسجد میں اس وقت آتا ہے جب اسے اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ تو جو بھی مسجد انتظامیہ کے صدر اگر میری بات سن رہے ہیں، اگر آپ کے اندر اس طریقے کی کمی و بیشی ہے تو آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے گالیاں دینے سے، مجھے کوسنے سے، مجھے برا بھلا کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں، اور میں کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ آپ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد انتظامیہ کی کمیٹی کا صدر بنایا ہے، مسجد کی خدمت کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ذمہ دیا ہے تو کم از کم اپنے آپ کو اس لائق سمجھے کہ ہم مسجد کے خادمین ہیں۔ مسجد کے اندر اگر کسی طریقے کی کوئی کمی و بیشی ہوتی ہے تو یقین جانے کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ اگر مسجد کمیٹی کی انتظامیہ کے صدر ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد میں کس چیز کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ مسجد کمیٹی کی میٹنگ بیٹھا کر مسجد کے کمیٹی کے ممبران کو آپ سمجھائیں، ان کی تعلیم و تربیت کریں۔ اگر انہیں دینی احکام نہیں آتے ہیں یا آپ کو مسجد کا احکامات کا علم نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے مسجد کے جو امام صاحب ہیں، مسجد کے احکامات کیا ہے اس کا علم حاصل کریں، مسجد کے ادب کیا ہے اس کی معلومات حاصل کریں، مسجد کو کس طریقے سے چلانا ہے اس کی آپ معلومات حاصل کریں، شرعی تقاضوں کے تحت مسجد کا انتظام کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ مسجد انتظامیہ کے صدر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے امام سے سیکھے، اور سیکھنے کے بعد حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ جب بھی کسی قسم کا وہ کوئی فیصلہ لے، جب بھی مسجد کے اندر کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتا تو سب سے پہلے امام صاحب سے پوچھے کہ حضور ہمیں مسجد کے اندر یہ کام کرنا ہے، امام صاحب ہمیں مسجد کے اندر اس طریقے سے کام کو انجام دینا ہے، ہمیں یہ نئے اقدامات اٹھانے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہیں؟ اگر امام صاحب شریعت کے ماتحت انہیں مسئلے مسائل بتائے گے، یقین جانیے آپ اسلام کی روشنی میں جب آپ مسجد کے احکامات کا حق ادا کریں گے
تو یہی کام خدمت دین کہلاتے ہیں، یہی کام مسجد کی خدمت کہلاتے ہیں۔ اور اگر آپ امام کو نوکر سمجھتے اور امام کو اپنی انگلیوں پہ ناچنے کی کوشش کرواتے ہیں تو یہ آپ کا ایک جاہلانہ رویہ ہے۔ کل بروز محشر آپ کو ثواب تو نہیں ملے گا، الٹا ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی بدولت آپ کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ تو آپ اللہ سے ڈرے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہماری پراپرٹی نہیں ہے، ہماری جاگیر نہیں ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی بھی کمی و بیشی کل بروز محشر ہماری پکڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی انتظامیہ کے صدر الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں، مسجد کے احکام کو سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے چلتے ہیں، اور مسجد انتظامیہ کو اس طریقے سے وہ چلاتے ہیں، مسجد کے نظام کو وہ دھرم بھرم نہیں ہونے دیتے ہیں اور مسجد کے اندر نظم و ضبط رکھتے ہیں، یقین جانیے ایسے صدر اور ایسے انتظامیہ کمیٹی کے ممبران کل اللہ کی بارگاہ سے بڑا انعام پائے گے۔ مسجد انتظامیہ کے صدر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کے اندر حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ کسی قسم کی کوئی کمی و بیشی نہ آئے، مسجد کے اندر نظم و ضبط کس طریقے سے قائم رکھا جائے، مسجد کے اندر کسی طریقے کی کوئی کمی و بیشی ہے تو اسے پورا کیا جائے، مسجد کے اندر اگر کوئی انسان فتنہ و فساد برپا کر رہا ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، مسجد کے اندر جو مدرسے چلتے ہیں اس کا آپ نظام کم سے کم بدلنے کی کوشش کریں۔ مسجد انتظامیہ کے صدر کے ساتھ ساتھ مسجد کے امام کی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر کوئی صدر شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، خلاف شرع کام کرتا ہے، تو آپ کا بھی کام ہے اس کی اصلاح کرے، اس کو بتائے کہ شریعت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ویسا ہے، تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہرحال مسجد کے جو صدر صاحبان ہیں انہیں سوچنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اپنی جو اس طریقے کے صدر ہیں جو جاہلانہ حرکت کے اندر ملوث ہے، جو اپنی جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر مسجد کے حکامات ادا نہیں کرتے ہیں، جو اپنی کم علمی کی بنیاد پر اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں، مسجد کو اپنی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ مسجد کو اپنی پراپرٹی نہ سمجھے۔ مسجد کے امام صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی اصلاح کریں۔ الا ماشاء اللہ جو مسجد انتظامیہ کے صدر ہیں، جو صاحب سمجھ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی شعور عطا فرمایا ہے اور وہ اپنے شعور کے مطابق اور دینی صلاحیتوں کے مطابق مسجد انتظامیہ کے نظم و ضبط کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، امام صاحبان کی وہ خدمت کرتے ہیں، مسجد کے اندر کسی طریقے کی وہ کمی و بیشی نہیں آنے دیتے ہیں، نمازیوں کے لیے حتی الامکان ہر سہولت وہ فراہم کرتے ہیں، مسجد کے اندر آنے والے نمازیوں کے لیے ہر طریقے کی انہوں نے زیبائش اور آرائش مسجد کے اندر کی، نمازیوں کے سکون کے لیے مسجد انہوں نے اس طریقے سے بنائی ہے، یا مسجد کے لیے انتظام اس طریقے سے کیا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یقیناً جانیے کہ ایسے مسجد انتظامیہ کے صدر اور مسجد انتظامیہ کے کمیٹی کے لوگ یقیناً قابل مبارکباد ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مالک و مولا ایسے جتنے بھی مسجد انتظامیہ کے صدر ہیں اور کمیٹی ہے، مالک و مولا ان کی زندگی کے اندر تو خوب خوب برکتیں عطا فرما، ان کی عمر طویل عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، جب تک یہ زندہ ہے تو اسلام پہ انہیں زندگی عطا فرما، اور جب ان کا آخری وقت قریب آئے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔